دین اسلام کا مطالعہ کریں اور ارکان اسلام کو دیکھیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور حج. ان سارے کے سارے ارکان اسلام کو دیکھیں. یہ ساری کی ساری پہلے اطاعت مصطفیٰ ہے، ساتھ اطاعت خدا ہے. کوئی کہے گا بھی دلیل کیا ہے؟ تو میں وقت میں رہتے ہوئے صرف ایک نماز کی دلیل دیتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کو پڑھیں. جب رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار نماز کے قائم کرنے کا حکم دے رہا تھا، لیکن وہ رب قرآن میں نماز کا پورا طریقہ نہیں سمجھاتا. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے جائیں. 30 کے 30 پاروں میں ترتیب کے ساتھ نماز کا پورا طریقہ بیان نہیں ہے. اس قرآن کو اٹھا کے دیکھیں. تکبیر اولا کہنا، پھر قیام کرنا، قیام میں کیا کیا پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا، سجود کرنا، پھر قعدہ، پھر جلسہ، پھر سلام. ارے سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، اس ترتیب کے ساتھ پوری نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے. اب جب قرآن مجید میں بار بار اللہ حکم دے رہا تھا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھتے جاؤ، تو صحابہ کرام اب اکٹھے ہو کے در مصطفیٰ پہ گئے، حضور کے دروازے پہ گئے اور جا کے عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ، سونے آقا ہمیں خبر دیں، ہمیں بتائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. سامعین، صحابہ تو نماز کا طریقہ سیکھنے گئے، لیکن یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے نماز کا طریقہ بتایا نہیں ہے. ہائے ہائے، میرے آقا نے نماز کا طریقہ بتایا نہیں ہے. ارے میرے مصطفیٰ نے نماز کا طریقہ نہ بتایا ہے نہ سمجھایا ہے، بلکہ سونے مصطفیٰ نے نماز کا طریقہ دکھایا ہے. کیا کیا؟ دکھایا ہے. اور کیسے دکھایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، سلو کما رأیتمونی اصلی. عالم تصورات میں لائیں کہ صحابہ کی وہ پہلی جماعت، وہ پہلی نماز کیسی ادا ہوئی ہوگی کہ میرے آقا خطاب کر کے طریقہ سمجھاتے نہیں ہیں، میرے آقا گفتگو کر کے طریقہ بتاتے نہیں ہیں. آقا فرماتے ہیں صحابہ آ جاؤ، صفے بنا لو، قطاریں بن گئی، آقا مصلی امامت پہ ہیں. ارے یہ پہلی نماز ادا ہونے لگی. اب عالم تصورات میں ڈوب کے دیکھو کہ آقا علیہ السلام مصلی امامت پر ہیں، وہاں سے لے کے وہاں تک ایک صف بن گئی. اب سامعین محترم، نماز کا مکمل طریقہ صحابہ جانتے نہیں، اور آقا علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے سمجھایا نہیں ہے. آقا مصلی امامت پر ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. اب سوچو کہ صحابہ کی نماز کیسی ہوگی. آقا علیہ السلام نے تکبیر اولا کہی ہوگی. ارے تصورات میں دیکھتے جاؤ کہ صحابہ آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، بلال حبشی کھڑے ہیں، ابی ہریرہ کھڑے ہیں، انس بن مالک کھڑے ہیں، حضرت ابی سعید خدری کھڑے ہیں. دیکھتے جاؤ وہاں سے لے کے وہاں تک صحابہ کی قطار ہے. آقا نماز ادا کرنے لگے. آقا فرماتے ہیں مجھے دیکھتے جاؤ، تم وہ عمل کرتے جاؤ، تمہاری ہوتی جائے گی. اب آقا نے تکبیر اولا کہی، کانوں کی نو تک ہاتھ اٹھائے. اب پیچھے والوں کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ آقا کو دیکھ کر آیا. پیچھے والوں کو کیسے پتا چلا؟ اونچا بولیں، یہ لفظ اونچا بولتے رہیں گے. سونے آقا کو
دیکھ کر پھر میرے سونے مصطفیٰ نے قیام میں ہاتھ باندھے ہوں گے. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں پیچھے والے نہیں جانتے, تو صحابہ کو کیسے پتا چلا ہوگا؟ سونے آقا کو دیکھ کر پھر میرے مصطفیٰ رکوع میں گئے. رکوع میں جھکنا کتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ سونے آقا کو دیکھ کر پھر آقا سجدہ میں گئے. سجدہ کیسے کرنا ہے کوئی نہیں جانتا, صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر. ارے یہاں تک تو سمجھ گئے, صحابہ نماز میں آقا کو دیکھتے رہے, دوران نماز آقا کو دیکھتے رہے. اب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں, جب نماز میں آقا کو دیکھتے رہے تو دیکھتے کیسے تھے؟ اب جو نمازی پیچھے کھڑا ہے, اگر اس نے امام کی حرکات کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھے گا؟ اور جو نمازی اس کونے پہ کھڑا ہے, اس نے اگر امام کو دیکھنا ہو تو کیسے دیکھے گا؟ تو سامعین تھوڑا بول کے سوچو تو صحیح, کیسے دیکھے گا؟ گردن کو موڑ کر, گھما کر, گردن کو اونچا بولیں, موڑ کر. ارے یہ نماز صحابہ کرام کی ہے کہ صحابہ رب کی نماز ادا کر رہے ہیں. سوچو, ادھر نماز خدا کی ادا ہو رہی ہے اور زیارت محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. ہائے ہائے, ارے صحابہ کرام کی نماز پہ توجہ کرتے جائیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو دیکھتے جاتے ہیں, اللہ کی نماز پڑھتے جاتے ہیں. تو سامعین اب اس سارے کے سارے موضوع کو ذہن میں اگر خلاصہ کے طور پہ جمع کریں تو موضوع کیا بنے گا؟ نماز عبادت تو خدا کی ہے لیکن زیارت محمد مصطفیٰ کی ہے. اور اگر اسی ایک موضوع کو دیکھنا ہو کہ صحابہ نے کیا اسی ایک نماز میں حضور کو دیکھا, سیکھنے کے لیے کیا اسی ایک نماز میں حضور کو دیکھا؟ نہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, حاکم المستدرک اور کتب کا مطالعہ کرتے جائیں. صحابہ کا تو روز کا معمول یہ تھا کہ نمازیں خدا کی پڑھتے تھے, دید محمد مصطفیٰ کی کرتے تھے. ارے صحابہ کا حال یہ تھا کہ ادھر نماز میں ہوتے اور ساتھ دیدار مصطفیٰ میں مست ہوتے, دیکھتے مصطفیٰ کو جاتے, مناتے خدا کو جاتے. اسی لیے حضرت اقبال نے کہا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو صحابہ کرام کی یہ نماز ہے. تو سامعین محترم راز یہ سمجھ آیا کہ پورے کا پورا دین ہی اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے.